والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والبرهان الرشيد وذكرهم بأيام الله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک محبت کے ساتھ سبھی حضرات پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت بزم سادات و علماء، محترم و مکرم مہمانان ذی وقار، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس بابرکت سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ میں شریک ہیں۔ میری دعا ہے خلاق عالم ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ اقدس و انور میں قبول و منظور فرمائے۔ احباب کا پروگرام ترتیب دینا اور ہم سب کا حاضر ہونا یقیناً یہ ہم سب کی خوش نصیبی ہے۔ میری دعا ہے خلاق عالم ہمیں ایسی نیک محافل میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں خیر و برکت کا سبب بنائے۔ دوستان مکرم، ہمارے اسٹیج کی زینت کثیر تعداد میں میری ملت کے علماء تشریف فرما ہیں۔ میں ان سب علماء کے لیے دعا گو ہوں اللہ کریم ان سب کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، اور ان کے ذریعے سے جو میرے ملک اور مسلک اور ملت اور قوم کی خدمت ہو رہی ہے اللہ کریم اس میں دوام تام بلکہ قبول عام نصیب فرمائے۔ عزیزان مکرم، بالخصوص ہمارے قبلہ حضرت علامہ مولانا محمد احمد فیضی صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا محترم محمد جواد حسن صاحب قادری، اور عزت مآب ہمارے بھائی حافظ محمد نویز صاحب، عزت مآب فیض عربی صاحب، عزت مآب علامہ جاوید احمد مہروی صاحب، محترم علامہ قاری اظہر صاحب، علامہ اجاز صاحب، علامہ فراز صاحب، قاری صابر حسین صاحب، علامہ غلام نازک مہروی صاحب و دیگر جن کے نام مجھ تک نہیں پہنچ سکے، میں ان سب کے لیے بھی دعا گو ہوں اللہ کریم ہمارے ان سب علماء کی بھی عزت و وقار میں برکات عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ حبس کا موسم تھا، اگر 2-4 پنکھے لگ جاتے تو عاشقوں کے لیے تھوڑا آسانی ہو جاتی۔ ضرور لگایا کریں، بے شک ایک دیگ کم ہو جائے لیکن انتظام میں خوبصورتی ضرور پیدا کیا کریں، اس کے ساتھ آپ کو مزید راحت اور سکون اور سرور۔ اچھا، یہ ہمارے غلام قاسم فریدی صاحب، یہ ہیں ہمارے بھائی ملک سعید احمد صاحب اور ملک اختر صاحب، یہ مفتی اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد احسان الحق صاحب دامہ اقبالہ، آپ نے مجھے حکماً فرمایا تھا کہ آپ یہاں ضرور آئیں گے اور اپنا سبق سنا کر جائیں گے۔ سچی بات یہ ہے کہ آج میری طبیعت اچانک ناساز ہوئی، یعنی یہ ڈرامے والی گل نہیں، میری زندگی دا ریکارڈ ہے، میں جب ٹائم دیتا ہوں تو پہنچتا ہوں، لیکن آج پہلی مرتبہ میں نے ان کو کہا کہ اگر آپ مجھے رخصت دے دیں تو اصل میں یہ بیچارے خود مجبور ہوتے ہیں، لوگ بعد میں جینے نہیں دیتے۔ اب یہ 1000-2000 کا مجمع ہے، بعد میں کہے گا مولوی دا ٹائم لیا کوئی نہیں، سانو چونا لائی رکھے ہی۔ یہ سچی بات ہے، یہ بیچارے اپنی جگہ پہ پریشان ہوتے ہیں۔ مجھے خوشی ہوتی اگر آپ مجھے رخصت دے دیتے، لیکن آ کے بھی خوش ہوں کہ حضور کی محفل میں آیا ہوں، لیکن یہ کہ تھوڑا کوآپریٹ اگر ہو جاتا تو مجھے آسانی رہتی۔ بہرحال آ گئے ہیں تو کچھ گزارشات پیش کرتے ہیں، آپ سوشل میڈیا پہ سنتے رہتے ہیں، اس انداز سے تو شاید میں سبق نہیں سنا سکوں گا، لیکن آج جو بھی انداز ہوگا آپ کو قبول کرنا پڑے گا۔ آپ کی بہت مہربانی۔ مجھ سے قبل آپ نے ایک جاندار خطاب سماعت کیا، اللہ کریم ہمارے حضرت کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ آئیے ذرا ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، من صلی علی مئۃ
فرمایا جو بندہ میری ذات پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، کتب اللہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی یہاں ماتھے پر لکھ دیتا ہے براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، کہ یہ بندہ منافقت سے بھی آزاد ہے اور جہنم سے بھی آزاد ہے۔ یہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی برکت ہے، زیادہ پڑھیں گے تو برکات بے شمار ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے میراث شریف میں لکھا ہے اگر کوئی درود پاک پڑھتے ہوئے اتنا شوق کے ساتھ پڑھ رہا ہے کہ دعا مانگنے کا وقت ہی نہ ملا، تو اس درود کی برکت سے اللہ تعالیٰ بن مانگے ہر چیز عطا فرما دیتا ہے۔ ضرور درود پاک پڑھا کیجئے، اور یہ جو مہینہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں اس میں روزانہ اگر کم از کم 100 مرتبہ درود ہو جائے، مدینہ مدینہ ہو جائے۔ ویسے اس سے بھی ایک آگے کی بات ہے، وہ یہ ہے 5 نمازیں اور 5 فرض ہیں، کسی مولوی پیر کو معاف نہیں نہ ہو سکتی ہیں، اور جیسے ہم پہ فرض ہیں ویسے تم پہ بھی فرض ہیں۔ تو اگر ہو سکے تو ہر نماز کے بعد ایک تسبیح درود کی ہو جائے، یقین کریں میلاد منانے کی چس آ جائے گی آپ حضرات کو۔ ضرور کوشش کیجئے گا، اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ موبائلوں کی زیارت کر رہے ہیں ذرا نکل کے تھوڑی دیر ہماری کیجئے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ بیٹے موبائل جیبوں میں ڈالیے، آپ کو تقریر نہیں سننے دے گا۔ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور انہیں اللہ کے دن یاد کرواؤ۔ یہ بالکل سادہ مفہوم ہے۔ علماء تفسیر کہتے ہیں سارے دن، سارے مہینے، ساری صدیاں، ساری گھڑیاں یہ تو اللہ کی ہیں، تو پھر یہ کیوں فرمایا کہ اللہ کے دن یاد کرو جب سارے ہی اس کے ہیں؟ فرمایا یہاں ساروں کی بات نہیں ہو رہی، یہاں سارے دنوں کی بات نہیں ہو رہی، تو فرمایا پھر کس دن کی بات ہو رہی ہے؟ فرمایا خاص دن کی بات ہو رہی ہے، کوئی خاص دن ہے جن کو یاد کرنا ہے۔ اچھا اب پھر سوال پیدا ہوتا ہے بھی خاص دن کون سا ہوتا ہے؟ علماء تفسیر نے پھر قلم اٹھایا، انہوں نے لکھا ہر وہ دن جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر کوئی رحمت آئے، فضل آئے، مہربانی آئے، عنایت آئے، یعنی اللہ کی مہربانی اور فضل و عنایت اور رحمت جب ملے تو وہ بندوں کے حق میں خاص دن ہو جاتا ہے۔ تو ان کو چاہیے خاص دن نہ بھولا کریں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ پہلے تھا کہ دن مناؤ، کون سے؟ خاص۔ کون سا خاص؟ جس میں اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل اور اللہ کی مہربانی ملی ہو۔ اب 3 باتیں ہو گئی جی، اب چوتھی بات سنیے۔ بھئی اللہ کی رحمت اور فضل کیا ہے، اللہ کی مہربانی کیا ہے، تاکہ ہمیں پہچان ہو جائے نا۔ جب پہچان ہوگی تو پھر ہم جزاک اللہ۔ تو جب ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ رحمت و فضل ہے تو پھر ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ اچھا یہ رحمت فضل اس دن آئی ہے تو یہ دن خاص ہے، اور وہ دن خاص ہے تو اسے یاد کرنا ہے۔ توجہ فرمائیے، فرنٹ سیٹوں والے ذرا میری طرف دھیان فرمائیں گے، زیادہ ہیں آپ کا زیادہ حق بنتا ہے۔ تو اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل، سادہ بات یہ ہے، آپ کسی سے بھی پوچھ کے دیکھ لیں، قرآن مجید نے مسئلہ واضح کر دیا ہوا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہوا ہے۔ یہ میں نے تفسیری ترجمہ کیا ہے۔ اور فضل کی بات ہے وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، اے محبوب ہم نے جو آپ کو رسول بنا کے بھیجا نا، یہ اللہ کا فضل تھا جو ہم نے لوگوں پہ کر دیا ہے۔ یعنی اللہ کی رحمت بھی حضور ہیں اور اللہ کا فضل بھی۔ اب ذرا سارے حضرات توجہ کیجئے، اب آیت کہتی ہے کہ اللہ کے دن یاد کرو۔ دن کون سے؟ خاص۔ اور خاص کون سا ہے؟ جس میں اللہ کی رحمت و فضل آتی ہے۔ اللہ کی رحمت و فضل حضور ہیں۔ تو اب مطلب یہ نکلا کہ جب اللہ کی رحمت و فضل حضور ہیں، جب وہ دن آئے تو وہ دن منایا جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی نص سے ثابت ہے۔ تو پھر یہ کہنا کہ ہم میلاد کیوں منائیں، کہاں لکھا ہے، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی۔ تو میں نے کہا سمجھ کو سمجھاؤ تاکہ قرآن کی یہ آیت تمہیں بتائے کہ اللہ کی رحمت و فضل جب ملتی ہے تو پھر وہ دن خاص ہوتا ہے اور خاص دن کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ اور یہاں اگر آپ توجہ فرمائیں
تو صاحب سبل الہدا والرشاد انہوں نے ایک بڑی پیاری بات لکھی. ان سے جب پوچھا گیا کہ ہم میلاد مناتے ہیں تو میلاد منانے میں توجہ ہے جی حضرات؟ جی کوئی نہیں نہ بھی ہوئے تو خیر ہے، ان گزارا ہو جاسی، پسینہ آ گیا ہن کھل جاسی، خیر ہو جاسی. توجہ ہے جی حضرات آپ کی؟ اللہ آپ کو خیر و برکت سے نوازے. گرامی قدر حضرات ذرا دھیان کیجئے گا. صاحب سبل الہدا والرشاد لکھتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کا میلاد منانے کے لیے ہمارے پاس بہت دلائل ہیں. ان میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ کے جو دن ہوتے ہیں ان کو منایا جاتا ہے رحمت و فضل کے ملنے پر. کہتے ہیں لوگوں دیکھو، جب نبی پاک مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے نا تو مدینہ کے جو یہودی تھے وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے. تو نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بڑوں کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچایا تھا اور فرعون کو غرق کیا تھا. یہ جو اللہ کی رحمت ہمیں ملی تھی نا، ہم اس کو ہر سال مناتے ہیں، اس لیے ہم یہ روزہ رکھتے ہیں. دوسری حدیث نبی پاک نے یہ فرمایا کہ یہودیوں کی مخالفت کرو. اب مخالفت یوں ہوتی تھی کہ وہ دن مناتے ہیں اور ہم نہ منائیں. نبی پاک نے وہاں کیا حکم دیا؟ آپ نے فرمایا نحن احق و اولا بموسیٰ منکم. آپ نے فرمایا اتنے تم موسیٰ کے کچھ نہیں لگتے جتنے ہم لگتے ہیں، اتنے تم قریبی نہیں جتنے ہم ہیں. کیا مطلب؟ فرمایا اگر موسیٰ علیہ السلام سے تمہارا تعلق ہے اور تم سمجھتے ہو اور اس دن کو منا رہے ہو، اور میں تو نبی ہوں. حضور فرماتے ہمارا تعلق تم سے زیادہ ہے. تو فرمایا ہم بھی یہ دن منائیں گے. مخالفت تو یہ تھی کہ آپ دن نہ مناتے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مسلمانوں تم نے 2 روزے رکھنے، یا 9 اور 10 کا یا 10 اور 11 کا. مخالفت بھی ہو گئی کہ وہ 1 رکھتے، ہم نے 2 رکھے، لیکن دن منانا نہیں چھوڑا. کیوں؟ فرمایا جس میں رحمت آ جائے وہ دن چھوڑا نہیں جاتا. اگر رحمت یہودیوں کو ملے تو وہ دن تو چھوڑا نہیں جاتا، تو جس میں سارے جہاں کو رحمت ملے وہ 12 ربیع الاول کا کیسے چھوڑ دیں ہم یار؟ ہم نہیں چھوڑ سکتے ہیں. تو یہ دن سیلیبریٹ کرنا پڑے گا، یہ منانا پڑے گا. توجہ ہے جی حضرات؟ اور پھر صاحب سبل الہدا والرشاد لکھتے ہیں ہمارے لیے ایک اور دلیل بھی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ وہ فرماتے دیکھیے یار، یہ بخاری شریف میں موجود ہے، جب ابو لہب مر گیا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے خواب میں دیکھا، سنا ہوئے کی بندہ پہ آئی. تو اس نے کہا جب سے قبر میں آیا ہوں مجھے تو سزا مل رہی ہے، لیکن سوموار کا دن آتا ہے تو میری انگلیوں سے نہ میٹھا شربت آتا ہے. غور کیجئے گا. تو صاحب سبل الہدا والرشاد کہتے ہیں جناب اب سوچو یہ اس کو کیا ملا، اور یہ بخاری شریف میں موجود ہے. اس سے جب پوچھا کہ یہ تمہیں انعام کیوں ملا، تو اس نے پتا کیا جواب دیا تھا؟ ابو لہب نے، جس کی مذمت میں پوری صورت ہے، پکا کافر ہے، پکا جنمی ہے. توجہ ہے نا؟ پکا کافر، پکا جنمی. لیکن اس کے باوجود کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اس کو راحت ملتی ہے. پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا جب حضور پیدا ہوئے تھے نا، میں نے صرف اپنا بھتیجا سمجھ کے یوں سویبہ کو آزاد کیا تھا، خوش ہو کے. یعنی میں اپنے لہجے میں کہتا ہوں محمد بن عبداللہ سمجھ کے، محمد الرسول اللہ سمجھ کے نہیں. میں نے کیا کہا؟ محمد بن عبداللہ سمجھ کے میں نے اس سویبہ کو آزاد کر دیا. یہ اس کا صلہ مجھے مل رہا ہے کہ تو حضور کے آنے پہ خوش ہوا تھا، اگرچہ کافر ہے لیکن کچھ نہ کچھ ملے گا. صاحب سبل الہدا والرشاد لکھتے ہیں، یہی شیخ محقق نے لکھا، یہی امام قسطلانی نے لکھا، یہی بیہقی نے، یہی سب نے لکھا. وہ فرماتے ہو صاحبو کبھی تو سوچا کرو، اگر کافر انجانے میں، اس کی چس لینی ہے آپ نے، مجھے گرمی اور حبس کا پورا احساس ہے، یقین کیجئے، اگر کافر انجانے میں نبی کے آنے کی خوشی کر بیٹھے اللہ تو اسے اجر دیتا ہے، تو جو جان بوجھ کر نبی کی خوشی کرے رب اسے کتنا اجر عطا فرمائے گا. سرکار کی آمد، حضور کی آمد، نور کی آمد، مکی کی آمد، ملجا کی آمد، حضرات کی آمد. جزاک اللہ. حضرات اب اگر جاگے تو تیسری دلیل بھی عرض کر دوں. یہ 2 باتیں آپ فرماتے ہمارے پاس دلائل ہیں، اب تیسری دلیل انہوں نے لکھی، آپ توجہ سے سن سکتے ہیں. فرانسیٹوں والے کہتے ہیں ہمارے پاس اور دلیل بھی، حضور نے خود اپنا میلاد منایا. کہا وہ کیسے؟ یہ امام سیوطی نے بھی لکھا ہے اور آپ نے بھی لکھا، بڑے بڑے محدثین نے لکھا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت کے بعد اپنا عقیقہ خود دوبارہ دہرایا تھا. میرا خیال میں سمجھا نہیں سکا، میں تھوڑا بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں.
جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس کا عقیقہ کیا جاتا ہے. ٹائم ہوتا ہے 7ویں دن, 14ویں دن, 21ویں دن. اس کے بعد زندگی میں جب کرو ادا ہی ادا ہے, نہ کرو تو پکڑ نہیں. نبی پاک علیہ السلام کا عقیقہ آپ کے دادا جان نے کر دیا تھا. اب ہوا کیا, توجہ, نبی پاک کا عقیقہ ہو چکا ہے, 40 سال کا وقت گزر چکا ہے, اعلان نبوت ہو گیا. اس کے بعد حدیث کے لفظ حق عن نفسہ ہی نبی پاک نے اپنی جانب سے عقیقہ فرمایا. اچھا, امام جلال الدین سیوطی کو اگر پڑھا جائے, سمجھ آ رہی ہے, الحاوی للفتاوی اٹھا کے دیکھو, بڑے کمال کی بات لکھی. اور یہ صاحب سبل الہدی والرشاد نے بھی لکھا, یہ میلاد پر دلیل ہے. وہ کہتے ہیں بھائی بات یہ ہے نبی پاک نے عقیقہ دہرایا کیوں. اب یہاں پر پہلا جواب, جو میلاد نہیں نہ مناتے اکڑ میں, توجہ ہے نا, وہ بتا کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں نبی پاک نے عقیقہ اس لیے دہرایا تھا کہ پہلا زمانہ اسلام میں نہیں تھا, تو لہٰذا نبی پاک نے اس کو نہ دہرایا اس لیے کہ اس کا اعادہ ہو جائے, لہٰذا یہ درست ہو جائے. میں کہو کمڑی بلاں, اگر زمانہ جہالت میں یا زمانہ وہ جو اسلام کا نہیں اس میں عقیقہ دہرانا ضروری ہے, تو میں نے کہا پھر میرے ایک سوال کا جواب دیا جائے. کہا بولو. میں نے کہا سوال یہ ہے, نبی پاک کا نکاح بھی حضرت اماں عائشہ سے 15 سال پہلے, اس وقت زمانہ اسلام کا نہیں تھا, کیا نبی حضرت اماں ختیجہ پاک سے جو نکاح ہوا 15 سال پہلے ہوا تھا, آپ کی عمر 25 سال تھی. تو میں نے کہا مجھے بتاؤ وہ نکاح نبی نے دہرایا تھا؟ میں مجبور ہوں اپنی صحت کی وجہ سے, آپ مجبور ہیں حبس کی وجہ سے, ڈبل مجبوریاں مل گئیں. اب میں کیا کہہ سکتا ہوں, ورنہ آپ کو پتہ ہے آپ سنتے رہتے ہیں الحمدللہ علی احسانی, مالک طاقت دیتے ہیں اسی وٹ کٹ کے رکھ دینے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. یقین کریں رات میں نے وزیر آباد بیان کیا ہے, اور ایک نہیں 2 کر کے آیا ہوں ایسی کو, لیکن اچانک ہو جاتا ہے. اب ذرا مشینری ہے نا, ہو جاتا ہے. ہوں میں کیا کروں تواڈے مقدر, لیکن انشاءاللہ کرسی سے وفا کر کے جائیں گے. مٹھا صحیح, کرسی سے وفا ہوگی. آپ تھوڑا توجہ, اور آپ کی میرے کانوں کو چسکا ہے آپ کی سبحان اللہ سننے کا, اور ایک کو چسکا ماڑا کوئی نہیں ہے. تو آپ ذرا بات سنیں گے سمجھیں گے تو پھر مزہ آئے گا. نبی پاک نے اپنا عقیقہ دہرایا, تو لوگ کہتے ہیں کہ اعادہ کیا کہ وہ زمانہ اسلام میں نہیں تھا. میں نے کہا عقیقے سے زیادہ ضروری نکاح ختیجہ تھا. میرے نبی نے دہرایا ہے, بولو. کہتے وہ تو نہیں دہرایا. تو میں کہا کیوں نہیں دہرایا؟ یہ تو مینوں نہیں پتا. میں کہا پتا ہوندا تے سننی نہ ہوندا. اب دیکھنا, اے ذرا گوڑے چھوٹے چھڑ کے بے گوڑے چھڑ کے ترکھڑے ہو کے میرا چان, گوڑے پھدن والے تے بالکل سستی دی علامت ہے. اے ذرا سنائے اگلی گل. امام جلال الدین سیوطی نے یہی لکھا, صاحب سبل الہدی والرشاد نے یہی لکھا, دیگر علماء نے یہ لکھا. اور کیا لکھا ذرا غور سے سننا. وہ فرماتے ہیں پتہ نبی پاک نے عقیقہ کیوں دہرایا تھا. اب میں بات کہنے لگا ہوں, توجہ بھائی تھوڑا سا ٹائم دے دو, آپ کے لیے بہت ضروری باتیں ہیں. ایک پکھا لاؤ, نہ بھی لاؤ تو تقریر ہو سی بھائی, لیکن او چھوڑا, او کنا والے آئی دے ویکھو, ادھر ویکھ میرا پوتر, آئیز کانٹیکٹ, ادھر دیکھ میری طرف. میں تھوڑا کلاس میں بیٹھنے والا بندہ ہوں نا, تو سجے کھبے پورے مجمع تے ہوندا بھی یار کچھ اگے پیچھے نہ ہوئے. اگر علماء اتنی شفقت فرما رہے ہیں عوام تو ڈبل کرنی چاہیے نا. ادھر دیکھیے, نبی پاک علیہ السلام نے اپنا عقیقہ کیوں دہرایا. اور اللہ کرے میری زبان پر جملے آسان ہو جائیں اور جناب کو سمجھ آ جائے اور چس کو بھی چس آئے. وہ یہ فرمایا عقیقہ پہلے ہو گیا تھا, دہرایا پتہ کیوں تھا. عقیقہ ہوتا ہے ولادت کی خوشی کا کھانا. نبی پاک نے دہرایا اس لیے کہ میری ولادت کی خوشی کا لنگر پکا کے کھانا کھلانا مجھ مصطفیٰ کی سنت بن جائے. اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے عقیقہ دہرایا تھا. سمجھ آ رہی ہے؟ نبی پاک نے دہرایا اس لیے تھا تاکہ میلاد منانا اور میلاد کا لنگر پکانا یہ سب کچھ میری سنت بن جائے. اس واسطے نبی پاک علیہ السلام نے دہرایا. یہ نہیں کہ پہلا زمانہ اسلام میں نہیں تھا, ورنہ اس سے زیادہ ضروری تو نکاح تھا. توجہ ہے. اچھا, یہ 3 دلیلیں میں نے عرض کی ہیں, جاگو تو چوتھی بھی سناواں. وہ جی نبی پاک نے تو میلاد نہیں منایا. اور میں کیا فسادیات تو پڑے ہی ککھ نہیں. نبی پاک نے منایا, اور وہ حضرات بھی کان پکڑ لیں, او کان کھڑے کر لیں, پکڑ بھی لیں تو خیر ہے. ہاں وہ حضرات بھی کان پکڑ لیں جو کہتے ہیں
یہ نبی پاک کے دور کے اندر میلاد آیا تو انہوں نے نہیں منایا, ابو بکر صدیق کے دور میں 2.5 سال آیا تو انہوں نے نہیں منایا, حضرت عمر کے دور میں آیا تو انہوں نے نہیں منایا, عثمان غنی کے دور میں آیا تو نہیں منایا. کیا وہ عاشق نہیں تھے؟ حضرت مولا علی کے دور میں آئی, امام حسن کے دور میں, حضرت امیر معاویہ کے دور میں آیا تو انہوں نے نہیں منایا, تو کیا وہ عاشق نہیں تھے؟ میں کہا چپ چھوڑیا, تینوں اصل مسئلے دے نہیں پتا چھنکڑیاں. تجھے کس نے کہا میلاد نہیں منایا؟ کس نے کہا ہے تجھے؟ جاہل ہو گیا یار. تو کی سمجھنا سنیا جڑا تیرا عقیدہ ہے کس سے کہانیاں تو دوڑیاں مائیاں چاہے ہو ہی نہیں سکتا. آؤ میں عرض کرتا ہوں, نبی پاک علیہ السلام نے میلاد منایا نہیں منایا, صحابہ نے منایا یا نہیں منایا؟ آؤ میں بتاتا ہوں. گرامی قدر حضرات, انداز میں فرق ہو سکتا ہے کہ آج کے انداز پر تھا یا نہیں تھا, اس پر اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میلاد نہیں منایا. میں نے کہا مسلم شریف میں حدیث حضرت قتادہ فرماتے ہیں, سئل عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الاثنین, نبی پاک سے پوچھا کہ آپ ہر سوموار شریف کا روزہ رکھتے ہیں؟ کہا بالکل رکھتا ہوں. حضور آپ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ. سامنے والے 5 کلو کا سر ہلانا بھی اچھی بات ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے گردن میں سریا نہیں ہے, لیکن جو گردن چ نہیں ہے جو منہ اچ کیوں ہے پھر؟ سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ آپ ذرا دھیان کیجئے. نبی پاک سے پوچھا کہ ہر سوموار کا روزہ رکھتے ہیں؟ کہا جی بالکل رکھتا ہوں. تو فرمایا کیوں رکھتے ہیں؟ 2 باتیں ارشاد فرمائیں, 2 باتیں خطیبانہ لہجے میں ترجمہ کروں گا. فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ, پہلے سمجھانے کے لیے فرمایا اسی میں قرآن نازل ہوا, پہلی وحی, اور اسی میں پیدا کیا گیا. پنجابی میں ترجمہ یہ بنے گا, اسے دہاڑے قرآن آیا ہے تو اسے دہاڑے قرآن آلہ آیا ہے. توجہ حضرات, جزاک اللہ, توجہ حضرات, یہ دلیل نبی پاک نے خود میلاد منایا ہے اور روزہ رکھ کے منایا. میں نے فیصل آباد میں تقریر کی تو ایک ملا جی نے پرچی لے کے بھیجی. آپ کو پتا ہے یہاں بھی کئی بیٹھے ہوں گے بیچارے جن کو جو فیڈ کیا جاتا ہے وہی وہ نکالتے ہیں, اور تو کچھ ہوتا نہیں ہے. مولوی صاحب نے کو نبی پاک نے میلاد منایا روزہ رکھ کے, تسی بھی روزہ رکھ کے مناؤ. تس آگے پیچھے کیوں جاندے ہو؟ تو میں نے کہا بھی گال تو تیری ٹھیک ہے, پنجابی چاہتے ہیں گال سٹن والی نہیں پر 2-4 تیرے سٹن والیاں. توجہ ہے نا؟ دیکھو یار, بظاہر تو یہ بڑا میٹھا سوال لگتا ہے کہ نبی پاک نے میلاد منایا ہے روزہ رکھ کر, تو تم بھی روزہ رکھ کے مناؤ. میں نے کہا بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو نبی پاک کے زمانے میں ہوتی ہیں لیکن بعد کے اندر ان کی شکل و صورت بدل جاتی ہے, اور یہ فقہا نے مسئلہ لکھا ہے. فقہا نے یہ مسئلہ لکھا ہے. حضور کے زمانے میں جس چیز کی اصل ہو, اے نکتہ سمجھا جائے سارے حضرات, علماء کے لیے تو سبق ہے, آپ سارے حضرات کے لیے یہ نکتہ ہے بڑا خاص. جس چیز کی اصل نبی پاک کے زمانے میں ہو اس کی شکل بدلتے بدلتے جو بھی بن جائے وہ جائز رہتی ہے, شریعت کے مخالف نہ جائے, جو بھی بن جائے جائز رہتی ہے. فار ایگزامپل, دودھ نبی پاک کے زمانے میں تھا کہ نہیں تھا؟ چائے بھی تھی, بولو, کسٹرڈ بھی تھا, ملک شیک, کلفیاں, کھیر, یہ تو سارا حرام ہو گیا. اب دیکھو فقہا نے مسئلہ لکھا ہے, اب مولوی کو کہو چھڑو ہر شے, اگو پتہ کی یاد آئے یار دودھ تو تھا نا, اصل تو تھی نا, شکل ہی بدلی ہے نا. نہیں توجہ فرمائی آپ حضرات کی, تو جائز ہے. میں کہا پکا رمی, گوشت نبی پاک کے زمانے میں تھا کہ نہیں تھا؟ لیکن یہ شنواری ہے تو یہ اچاری ہے تو یہ فلانی بیماری ہے تو یہ جو ہے فلاں دم پخت ہے تو یہ ہے, یہ تھا سب کچھ. مولوی صاحب کو کیوں ہاڑ اچھا بیڑی بیٹھا ہے تو یہ کیوں ہے حرام نہیں؟ کہہ رہا نہیں بھائی گوشت تھا نا, شکل ہی بدلی ہے نا. میں نے کہا پکا رہنا ہے. یہ میں مثال ایک اور مثال دے دیتا ہوں. مسجد نبی پاک کے زمانے میں تھی نا, تو کیا جو آج کل شکل و صورت ہے یہی تھی؟ بولو. کچی مسجد علماء سے آپ پوچھ لیں, چٹائی ڈالنا بھی بہت کم ثابت ہے, ورنہ زمین کی جو مٹی ہوتی تھی وہ مصطفیٰ کے ماتھے کا بوسہ لیا کرتی تھی. یہ مسجد ہوتی تھی. اور آج کل دیکھ لو تمہاری مساجد کا, نہیں شکل ہی بدلی, اصل تو تھی نا,
ہوں آ گئی ہے پتر تواڈی واری، تاکہ شریکاں نو جواب بھی تو بندہ دے نا۔ میں نے کہا دیکھو جس چیز کی اصل نبی پاک کے دور میں ہو نا، اس کی شکل اگر بدل جائے تو وہ جائز رہتی ہے۔ تو میں نے کہا روزہ رکھ کے میرے نبی نے میلاد منا کے اصل دے دی ہے، یہاں تو جلوس کی صورت میں شکل ہی بدلی ہے، اب شکل کیوں بدل رہی ہے؟ توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات کی؟ نبی پاک نے روزہ رکھ کے میلاد کی اصل تو دے دی ہمیں، روزہ رکھا ہے نبی پاک نے، میلاد منایا، اور فیہ ولدت کے لفظ ہیں۔ توجہ ہے نا میرا چان ہے؟ تو جب نبی پاک علیہ السلام نے اصل دے دی ہے تو اب پریشانی کس بات کی ہے بھائی جان؟ تو اب اگر شکل بدل گئی، توجہ ہے، تو پھر مولوی کی شکل کیوں بدلتی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ دودھ پانی اور یہ جناب ہمارے گھر مسجدیں مدرسے یہ سب کچھ کی شکلیں بدلیں، اور کہتا ہے اصل تو ہے نا، اور اب شکل بدل گئی تو کوئی نہیں بھئی، میلاد کی اصل تو ہے نا۔ اگر شکل بدل گئی جلوس اور جلسہ اور یہ اس انداز میں تو کیا مسئلہ ہے؟ اور یہ بھی اعتراض ہوتا ہے نبی پاک کے زمانے میں اس طرح نہیں ہوا تھا، تو میں کیا حضور کے زمانے میں 23 سالہ دور نبوت جو ظاہری طور پر اب بھی حضور کا ہے، اب بھی حضور کا ہے، لیکن جو ظاہری طور پر تھا اس کے اندر بنفس نفیس جن جنگوں میں گئے وہ 27 تھیں، اور ٹوٹل جنگیں سریے غزوات جتنے ہوئے ان کی تعداد 74 ہے، یعنی 23 کو 74 سے ملٹی پلائی کریں تو ہر 3 ماہ تقریباً 2.5 ماہ کے بعد وہ جنگا لڑ دے یا جلوس کر دے۔ نہیں آپ نے توجہ نہیں فرمائی میرے جملے پر۔ ویسے میں ایک بات بتاؤں آپ حضرات کو، سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ گئے مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے پاس، اور اس وقت اعلیٰ حضرت کی عمر اقدس ابھی 18 سال کے لگ بھگ تھی، تکڑے جوان تھے آپ، اور وہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی جو تھے نا وہ مجذوب بزرگ تھے اور بڑے کامل عارف تھے۔ جس دن اعلیٰ حضرت نے جانا تھا نا، کہنے لگے اوے جلدی جلدی صفائیاں کرو، مرد حق آ رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے بارے میں کہتے ہیں کون آ رہا ہے؟ مرد حق آ رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت صاحب گئے، وہ کسی کو عام بندے کو ملتے ہی نہیں تھے، ان کی طبیعت ایسی تھی، ان کے جو سٹیٹس کا بندہ جاتا تو ملتا۔ جب امام احمد رضا گئے نا، بڑا ہی اکرام فرمایا۔ اعلیٰ حضرت صاحب نے فرمایا میں زیارت کو آیا تھا، حضور جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا میں تینوں 2 دن جان نہیں دینا۔ آخر میں ابا جی کوئی اجازت نہیں لئی سی۔ فرمایا جدو جا میں نا تبے نو میرا نام لیں، جے کو گل کرے تو پھر گل ہوئی نا۔ یہ اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ ان سے باتیں کر رہے ہیں، وہ اعلیٰ حضرت سے کر رہے ہیں۔ اچھا اعلیٰ حضرت صاحب کو 2 دن اپنے پاس رکھا، اسباق دیے اور جو فیوز و برکات تھیں وہ عطا فرمائیں، اور ساتھ میں پتہ کیا کہا؟ توجہ ہو تو سنو۔ وہاں بیٹھے نا ایک بندے نے پوچھا مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی سے، کہنے لگے کہ میلاد منانے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے یہ عالم بیٹھا ہے، پوچھو، یہ عالم سے پوچھو۔ اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں مستحب جانتا ہوں، اچھا عمل ہے، کرنا چاہیے شریعت کے دائرے میں، اور خاموش ہو گئے۔ کہنے لگے حضور کا آرڈر تھا اس لیے بولا ہوں، ورنہ میری کیا جرت۔ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی بولے، کہنے لگے احمد رضا میں بتاؤں میلاد کیا ہے؟ کہا بتاؤ۔ فرمایا سنت ہے۔ توجہ ہے، اعلیٰ حضرت بات کر رہے تھے ہمارے زمانے کی اس محفل کی اسٹرکچر کی، یہ مستحب ہے، اور وہ بات کر رہے تھے حضور اکرم علیہ السلام نے جو روزہ رکھا اور باقی کام کیا وہ اس کے مطابق، فرمایا سنت ہے۔ اور اگلی بات فرمایا احمد رضا لوگوں کو بتایا کرو میلاد ہم بھی کرتے ہیں، میلاد صحابہ بھی کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا حضور بات کھول دیجئے۔ فرمایا ہم میلاد کرتے ہیں جھنڈا لے کر، وہ میلاد کرتے تھے تلوار لے کر۔ فرمایا دیکھو نا جب وہ تلوار لے کر کسی پر حملہ آور ہوتے تھے کیا کہتے تھے؟ آ گیا ہی میرا نبی، پڑھ لا کلمہ نہیں تو میں پا لمیاں لینا ہی تھی۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ اور شکر کرو جڑے آتے نا میلاد کہاں لکھا ہے جلوس، شکر کر ساڈے ہتھی تلواراں نہیں پا تینوں لمیاں لینا سی، اسی مر رہے ہیں۔ توجہ ہے، شکر کر تو ڈانگا تو بچ گیا ہے، بک بک کردہ پھرنا ہے۔ اور اگلی گل مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی نے جو کی کمال کر دیا، آپ فرماتے ہیں احمد رضا ہماری جو محفلیں ہوتی ہیں اس میں شرینی بٹتی ہے، اس میں شرینی بٹتی ہے،
جب صحابہ جنگ کی صورت میں میلاد کی محفل لگاتے تھے تو وہ اپنے سر بانٹا کرتے تھے. کہاں بیٹھے ہوئے ہو؟ سمجھ آ رہی ہے؟ گرامی قدر حضرات، عرض کرنے کا مقصد یہ جو بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے زمانے میں جنگیں ہی اتنی تھی، جلوس ہوتا ہے امن کی جگہ پر. توجہ نہیں فرما رہے یار، سر اقدس زیادہ ہل رہے ہیں. خیر ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو جہاں جنگ ہو رہی تھی تو وہاں دیکھو نا، ہر 2.5 مہینے کے بعد جنگ بنتی ہے. تو ہن جنگاں دی تیاری کرنی یا جلوساں دی کرن؟ ویسے وہ جڑی جنگ تے جاندے سن نا، وہ بھی جلوس ہی ہوندا سی. یہ بندے نو عقل ہووے تاں. اور پھر یہ کہنا کہ حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں، حضرت فاروق اعظم کے دور میں انہوں نے میلاد نہیں منایا، تو اس میں بھی یہی صورتحال تھی. اسلام پھیل رہا تھا، جنگیں ہو رہی تھی، مسلمہ کذاب کا قلع کما ہو رہا تھا، مانعین زکوٰۃ کا رد ہو رہا تھا. توجہ ہے نا؟ تو جلوس ہوتا ہے امن والی جگہ پر، جہاں امن ہوتا ہے. توجہ ہے نا؟ اور میں بتاؤں کہاں جلوس ہوا ہے. سنیے، نبی پاک جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے نا، کیوں جی مکہ سے مدینہ آئے، تو حضرت بریدہ اسلمی جو تھے وہ نبی پاک کو پکڑنے کے لیے گئے تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دیکھا، بس وہ پہلے حضور فرمایا کیا نام ہے؟ بریدہ. فرمایا ہو گیا کم تیرا. فرمایا قبیلہ اسلم. فرمایا ہن تو ہو گیا ہے. آپ نے یوں ہی فرمایا. وہ مسلمان ہو گیا اور 70 بندے اس کے ساتھ تھے. پتہ ہے مدینے میں کیسے آیا تھا؟ امن کی جگہ تھی نا. مسلم شریف میں ہے، جب امن یہ آیا نا مدینے میں، یہ خصائص میں موجود ہے، امام بہقی اس بات کو لکھا ہے. جب وہ آئے تو پھر کیا ہوا؟ اپنیاں پگڑیاں اتار کے نیزوں پہ باندھ کے آگے آگے مصطفیٰ تھے، پیچھے یہ جلوس لے کر مدینے میں آ رہے تھے. سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی نہیں آ رہی؟ تو جہاں امن تھا وہاں جلوس آئیاں کڑے آئے. اور یہاں میں ڈیرہ اسماعیل خان میں تقریر کر رہا تھا تو ایک دوست نے سوال کیا ڈیزل صاحب کے علاقے میں. توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے؟ تو مجھے کہتا جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو مکے چ پیدا ہوئے سن کسی نے جھنڈے جھنڈیاں لیٹا لائیاں سن؟ میں کہا نہیں. تو آخر تسی کو زیادہ عاشق ہو؟ میں کہا ہاں جی. توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات؟ کہہ رہا یار جن میں پیدا ہوئے جب انہوں نے کچھ نہیں کیا تو تم کیسے بڑے عاشق بنتے ہو؟ وڈے بریلوی تسا سنی تے کھلوندے نہیں. میں آخیا وہ پٹھان سی، میں جدو بک بک گیا نا میں کہا وہ پٹھانا میری بھی سن لا ہوں یار ہے میں کھپ گتی کھلوتا ہے ہوں میری بھی ہے سنائیے. میں کہا مجھے سوچ کے بتانا. تیرا سوال یہ ہے کہ جس رات نبی پاک پیدا ہوئے کس نے جھنڈی جھنڈا لیٹ لگایا؟ میں نے کہا نہیں لگایا. میں نے کہا تم کیوں لگاتی ہے؟ تم کیوں لگاتی ہے؟ ہوں میرا جواب سنی جے سمجھ آوے، اہل علم نو سمجھ آ جانا. ساڈے سنی قوم بڑی لیٹ پڑھ دی ہے. میں نے کہا ہم اسی لیے لائٹنگ لگاتے ہیں کہ انہوں نے نہیں لگائی تھی. اب دیکھنا کہیں نہیں سمجھے بھی یہ کی مطلب ہویا. ہوں یہ جواب سن. میں نے کہا پٹھان اوے مینوں یہ دس، جس رات نبی پاک پیدا ہوئے تھے پورے مکے کے اندر 1000 مسلمان تھے، 2000 3000 4000 کتنے تھے؟ کہہ رہا کوچا وہ جب نبی پاک پیدا ہوا تھا تو اس وقت تو کوئی مسلمان نہیں تھا. میں کہا کون تھا؟ کہتا کافر. تو میں کہا جڑا کافر ہوندا ہے کدی وہ بھی نبی دے جھنڈے تے جھنڈیاں لیٹا لاوندا ہے؟ میں کہا پتر ہن سن تین میں مسلم چوں نہ وکھاواں تے گل کری نا. میں کہا نبی پاک جدو ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے میں تینوں جلوس بھی وکھاواں گا، تینوں میں نعرے بھی وکھاواں گا، طلع البدر علینا بھی وکھاواں گا، اور 8 دن تک نبی دے نعرے لگدے وکھاواں گا. ینادون یا محمد و یا رسول اللہ. جہاں کافر تھے وہاں کچھ نہیں ہوا، اور جہاں مسلمان تھے نہیں. یار ایک مرتبہ تو ہلچل پیدا ہونی چاہیے نا. جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، تاجدار ختم نبوت. بھائی توجہ ہے حضرات کے کوئی نہیں. اور چھوڑا با میں نہ تلے ہوئے سیٹ ڈاؤن وہ بیٹھے ہو. جس رات نبی پاک آئے تو کسی نے جھنڈا جھنڈی لائٹ نہیں لگایا. میں کہا بڑے تینوں نان کے چیتے آؤندن. کافر بھی کبھی نبی کا جھنڈا لگائے گا؟ بتاؤ نا مجھے. لائٹاں کرے گا؟ تو میں کہا جتے کافر سن انہوں نے کچھ نہیں کیتا، تو جتے مسلمان سن
آئے ہوئے صدقے جاواں یار یہ چاس لینی ہے آپ پہ. اب سمجھ آ رہی ہے؟ تو گرامی قدر حضرات کہنے کا مقصد یہ ہے اس رات بھی اگر مکے کی داستان کو آپ دیکھیں نا آسمان کے ستارے نیچے آئے تھے. ہاں ہاں. اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جھنڈا لے کے آئے تھے کعبے کی چھت پہ لگایا تھا. اس لیے تو شیطان رو رہا تھا. شیطان اپنی زندگی میں 4 مرتبہ رویا سب سے زیادہ. جب جنت سے نکالا گیا تب، جب آسمانوں پر جاتا ہے لتر ویدے نے تب، جب حضور پیدا ہوئے تب، اور جب سورہ فاتحہ آئی تب. دیکھ لو فاتحہ شیطان نو چنگی نہیں لگ دی اس واسطے سننی کر دینے. 5-4 بندے ڈھلے بیٹھے ہو. فاتحہ شیطان کو اچھی نہیں لگتی. اور یہ آپ تفسیر نعیمی بھی اٹھا کے دیکھیں، آپ کوئی بھی تفسیر اٹھا کے اس کے شروع میں لکھا ہوا ہے، فرمایا یہ جو فاتحہ ہے نا فاتحہ یہ 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے. پتہ ہے اس کو 7 مثانی کہا جاتا ہے. یہ 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے سورۃ الفاتحہ. اور 7 مثانی کا مطلب 7 آیتوں والی. حالانکہ اگر گول دارے ویکھو تو 6 بن دن. اب یہ جب درسنامی کی جائے جلالن پڑھا جائے اوتھے فرق دسیا جاندہ بھی گول دارے 6 نے ایتاں 7 نے. انعمتا علیہم یہ آیت مکمل ہوگی. غیر المغضوب علیہم والضالین یہ بعد والی آیت ہے. یہ 7 بنتی ہیں. اور اس کی فضیلت پتہ کیا ہے؟ اب پتہ نہیں کوئی سمجھے نہ سمجھے. جو 1 مرتبہ فاتحہ پڑھ لے ایک آیت کا صدقہ جہنم کے 7 دروازے ہیں اللہ 7 بند کر کے بندے کو جنتی بنا دیتا ہے. شیطان بڑا رویا بھی ہے سورت آ گئی ہے جن ایک باری پڑھ لئی وہ نے جنتی ہو جانا ہے. میں کہا ساڑھے حیاتی ہے چپڑ دے رہا اندر مرن تو بعد ہی اسی گل دے رہ جانے ہیں. سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی ہے؟ اس واسطے فاتحہ ہوتی ہے تاکہ بندہ بخشا جائے. شیطان روندا ہے نہیں ہونی چاہیے دی کہ نہیں بچ کے آنا جاوے. میں کہا نہ کر توجہ ہے نا. کہتے ہم ختم درود کی محفل بالکل یہ اچھی نہیں ہے. میں کہا ابو جی تو اڈے نو بھی کوئی سی پسند آئی. پریشان نہ ہو وہ. ہاں بندہ بڑکیاں تے ہی جاندہ ہے. اور نبی پاک علیہ السلام جب دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو شیطان بڑا رویا. توجہ ہے نا. اللہ اکبر. تو کہنے کا مقصد یہ عرشی خوش تھے، فرشی خوش تھے، درخت خوش تھے، جانور خوش تھے، پرندے خوش تھے. یقین فرمائیے سمندر میں رہنے والی مچھلیاں خوش تھیں لیکن یہ بد نصیب چیخ رہا تھا. اسی لیے تو مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی نے کہا نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے سبھی تو خوشیاں منا. ایک مرتبہ یہ ہوا کہ یہ نا شہر میں اشتہارات لگ گئے. او ایک جماعت والے آئے ان نہ لائے تو سیدھا تھانے دار کو ٹر گئے. کہنے لگے آج شعر غلط ہے. انہیں کہا کیوں غلط ہے؟ یہ تو کی لکھے ہوئے یہ ہمارے خلاف ہے. انہیں کہا تمہارے خلاف کون ہو تم؟ نہیں توجہ فرمائی. وہ بڑا عاشق رسول ایس ایچ او سی تے بڑا سے انہیں کہا تھے تو تھوڑا نثار تیری چہل پل ہزاروں عید ربیع الاول. کہا بالکل ٹھیک ہے. اگر ربیع الاول نہ ہوتی نہ چھوٹی عید ہونی سی نہ بڑی ہونی سی. یہ تو گل تو نے ٹھیک لکھی ہوئی ہے. اچھا اس کا اگو لکھتا بھی شیطان ہوندا واقعی شیطان روندا رہا سی. اس کا کہا نہیں یہ سانو آدن. اس کا تسی شیطان ہو اوے تسی ابلیس ہو. کہ نہیں ہمیں کہا ہے. میں کہا لوگ خود بتائیں گے ہم کون ہیں. اللہ میں سمجھنے کی توفیق دے دے. ہیں گرامی قدر حضرات یہ چھوٹی باتیں ہیں نکلو ان سے. انہوں بچارے نو سمجھ ہی کوئی نہیں آؤندی. بات دور نہ چلی جائے. عرض یہ کر رہا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جو آمد شریفہ ہے. توجہ ہے حضرات. خیر ہے میرا پوتر ہیں بلی دا بچہ ہے کوئی نہیں. خیر ہے آپ بندے دے بچے ہیں. ذرا توجہ فرمائیے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد سوموار کا روزہ رکھ کے خود منایا ہوا ہے. اب یہ تقاضا کرنا کہ جیسے نبی پاک نے منایا ویسے تم مناؤ. میں نے کہا یار گل ہے جڑے دن مولوی آئے گل کرے نا بھی جی میں حضور نے میلاد کیتا اوہی تسی کرنا ہے. میں کہا 2 موقع تینوں آپا پھڑنا ہے. کیڑا؟ میں کہا ایک جدو جہاد دی گل کرے دوسرا جدو عمرے تے جاوے. اتاری صاحب وجہ کیا ہے؟
من کے جدو عمرے تے جاوے نا لاہور ایئرپورٹ جہاز دے وچ بیٹھا میں دسی میں لتر مار کے باہر کٹ کے لے اساں وجہ میں کہ اینو میں اس دن آکھاں گا سانو تے بڑے مشورے دینا ہے میلاد ویسے کرو جیسے نبی نے کیا تھا تو میں کہا تم ہی حج عمرہ ویسے کر جیسے نبی نے کیا تھا میرے نبی جہاز پہ گئے تھے میرے نبی پیدل نہیں گئے تھے تب مر نہیں دور جدید ہے تو زمانہ بدل گیا ہے تو فیسیلیٹیز ہیں اور وڈکے مرنی جے دور جدید آ جاوے تے تو یہ آسانیاں لے کے ٹور پہ دور جدید آوے تو مصطفیٰ دے جلوس وچ کوئی اضافہ نہ ہوئے شرم کرنی چاہیے ہر بندہ اپنے لیڈر کے نعرے لگاتا ہے اس کائنات میں میرے نبی سے بڑا لیڈر ہے ہی کوئی نہیں اور ان کے جشن سے بڑا جشن بھی کوئی نہیں ہے اور دوسرا جب جہاد پہ جائے نا تو انہوں کہنا ہے کوئی کلاشن کوپ کوئی گرنیٹ کوئی چیز نہیں چک سکتا یا تلوار چک یا نیزہ چک تو چل چل کے جہاد کر کیوں ویسے کر جیسے نبی نے کیا تو پتہ کیا کہتا نہیں مولانا صاحب یہ تو نہیں ہو سکتا وجہ کہہ رہا جی آگے دشمن کے پاس تو اتنے اسلحے ہیں تو اگر میں وہی لے کے جاؤں گا تو پھر تو میں آکھیا میلاد واری تو کہندا سی وہی 1400 سال پیچھے والا کرو تے جہاد واری نہیں توجہ فرما رہے یہ گھٹیا باتیں کرنا بند کرو نبی پاک علیہ السلام کا میلاد ہے اس میلاد کے اندر یاد رکھ لو جو چیزیں منع ہیں ادھر دیکھیے اس کے اندر ناچ گانا ڈھول ڈھمکا چفتیاں اور جناب ڈوم دا نچنا ڈھول کھڑکانا فیرنگ کرنا یہ منع ہے کوئی ہمارے میلاد کا حصہ نہیں باقی وضو بھی ہو کپڑے بھی ہوں خوشبو بھی ہو نعرے بھی ہوں جھنڈا بھی ہو جائز ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ کوئی منع ہی نہیں ہے جو چیزیں ناجائز ہیں وہ ناجائز جو جائز ہیں وہ جائز ہیں تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آمد شریفہ کا دن اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے اور یاد رکھیں ادھر دیکھیں گے تو آپ کو بات بتلاؤں نا صاحب سبل الہدا والرشاد نے ایک بات لکھی ہے سناؤں آپ کو آپ فرماتے ہیں سوال یہ ہے کیا وجہ ہے کہ نبی پاک رمضان کے مہینے میں پیدا نہیں ہوئے کیا وجہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام محرم کے مہینے میں پیدا نہیں ہوئے کیا وجہ ہے کہ میرے نبی حج کے مہینے میں پیدا نہیں ہوئے آخر کیا وجہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام ربیع الاول میں آئے تھک گئے ہو تو میں بس کر دیتا ہوں نہیں تو یہ سوال بھی سنیں اور اس کا جواب بھی سنیں انہوں نے جواب یہ لکھا ہے فرمایا اگر نبی پاک رمضان میں آتے حج کے مہینے میں آتے یا محرم میں آتے تو فرمایا کئی بدبخت یہ کہتے کہ نبی کی برکت نہیں ہے یہ رمضان کی برکت ہے یہ حج کی برکت ہے یہ محرم کی برکت ہے فرمایا محبوب کو الگ مہینے میں اس لیے بھیجا تاکہ پتہ چلے کسی مہینے نے برکت حضور کو نہیں دی بلکہ حضور نے سب کو برکت عطا فرمائی ہے اب بات سمجھ آئیے آپ حضرات کو اب یہاں دوسری بات وہ کہتے ہیں کیا وجہ ہے کہ اس کا نام ربیع الاول رکھا ہے سنیں گے حضرات سنیں گے آج ربیع الاول کی پہلی ہو گئی چاند اسی پہ ہے نا بولو تو صحیح نا سنو بات وہ کہتے ہیں کیا وجہ اس کا نام ربیع الاول رکھا ہے فرمایا اس میں بہت سارے حقائق ہیں پہلی حقائق کی پہلا حقیقت اس کی کیا ہے ربی کہتے ہیں بہار کو ربی کہتے ہیں اول پہلی بہار اس کائنات کی سب سے بڑی اور پہلی بہار ہے ہی حضور کی آمد پہلی بات اور دوسری بات ایک گال بڑی سنن والی نے فرماتے ہیں کہ یہ جو کئی لوگ ہوتے ہیں نا میلاد نہیں کرتے اور تم پریشان ہوتے ہو اساں میلاد کیتا اساں جھنڈیاں لائیاں اساں جھنڈے لائے اساں لائٹاں کیتیاں او فلانے نہیں کیتیاں فرمایا پریشان نہیں ہونا چاہیے کیوں فرمایا جب بہاروں کا موسم آتا ہے نا توجہ جب بہاروں کا موسم آتا ہے تو درخت سارے ہرے بھرے خود بخود ہو جاتے ہیں کسی کو چل کے کہنا نہیں پڑتا او پتے کاٹ او ساوا ہو او جلدی کر نا چھوٹا ہے وڈا ہے چودھری دے بوئے تے غریب دے بوئے تے نار تے من تے دریا تے صحرا جتھے وہ ہرا بھرا ہو جائے گا کیوں وہ کہتا ہے میری بہار آ گئی میں نے سیلیبریٹ کرنا ہے لیکن اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بڑے بڑے درخت سکے انہیں ہیڈا ہیڈا موڈے تے ہیڈا وڈا کادے تے منہ وڈی کھلوتا ہے تے سکا کھلوتا ہے میں کہا بے غیرتا تینوں کی ہویا ہے کہندا جی میریاں جڑاں سوک گئیاں میرا تعلق ہی ٹوٹ گیا فرمایا جب درختوں کی بہار آئے
تو وہ خود بخود منا لیتے ہیں. ربیع الاول ایمان کی بہار ہے, یہ بھی عاشق خود بخود منا لیتے ہیں. اور اگر درختوں میں کوئی سوکھا ہو, اے جملے تے بولنا جے, تو سمجھ لو اس کا تعلق ٹوٹ گیا ہے. اور جو ربیع الاول میں خوشی نہ منائے, سمجھ لو مصطفیٰ سے تعلق ٹوٹ گیا ہے. جزاک اللہ. سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی آپ حضرت؟ جزاک اللہ, جزاک اللہ حضرت. توجہ ہے بھائیاں دی کوئی نہیں ہے؟ فلاں نے نہیں منایا, فلاں نے نہیں منایا. بھائی موسم ہے بہاروں کا, تے پھر بھی جڑا سکا کھلوتا ہے اس کا تعلق جڑاں ہی سوک گئیاں, تے جڑیاں سکیاں ہوئیاں انہاں میلاد کتھوں مناونا ہے. یہ بھی نا ایک حضرات علماء کی توجہ چاہتا ہوں. میں نے ایک مرتبہ تقریر کی, یہ پچھلے سے پچھلے سال کی بات ہے. بندہ میں نو کہندا ہے اتنا خرچہ تم کرتے ہو تو کسی کی شادی کر دو غریب عورت کی. میں کہا یار گل سن, میں یہاں بڑا دیسی جہا بندہ, کوشش ہوندی ہے بندہ بھجے نہ. ساڈا ایک اپنا مزاج ہے جواد بھائی, وہ نا انہیں جدو ایک گل کی تھی, میں کہا ہاں بھائی مارکت رکھڑے ہو جاؤ سارے. میں کہا جی میں اپنا گھر سجایا, بکلم خود میں سجایا ہے, میرا 8,000 روپیہ لگ گیا. 8,000 بہترین گھر سج گیا ہے. میں کہا ہوں یہ بندہ کہندا بھی تسی اتنا خرچہ کر دیو کسی شادی کرو. میں کہا 8,000 جی اے دی باجی پرنیندی ہے. 5-4 بندے رنگ بھانے گا, میں گاڑ نہیں کڈی, میرا پوتر ہے دیکھو, میں گاڑ تے نہیں نہ کڈی. میں کہا جی 8,000 باجی پرنیندی ہے نا, تے میں تینوں 16,000 دینا جا پرنا لا, پر تیریاں پرنیساں بھی صحیح تے نال جنڈیاں بھی لے سا مصطفیٰ. یار کیڑی بے غیرتی. اصل گل یہ نہیں ہے کہ کسی غریب عورت دی شادی ہونی ہے, گل ہے حضور دیاں جھنڈیاں ویکھ نہیں سکدا پیا, حضور دیاں لائٹاں ویکھ نہیں سکدا پیا. اصل رولا ہے پتہ انہوں بھی ہے بھی 7-8 ہزار گھر سج جاندا ہے, تے 7-8 ہزار تے باجی انہاں نہیں نہ پرنینا. کئی بندے اوکھے ہی بیٹھے ہو چپ کر کے, خیر تے ہے. بندے دے بچے بنیا کرو, اعتراض کرنا لے ہو بندے دے بچے بنیا کرو. جدو تانوں سجی وکھا کے کھبی اسی ٹھوکنے تے پھر ویدراں دیو سجے کھبے ہیں. اس واسطے بندے بنو کسی غریب. اور یقین کیجئے یہ میرا جملہ اب نیٹ پہ بہت زیادہ وائرل ہے. میں کہا یار کیڑی وہ بیوہ ہے جڑی نہ 14 اگست تے آندی ہے تے نہ 23 مارچ تے آندی ہے, وہ یہ کیڑی ہے جڑی ربیع الاول وچ آندی ہے. میں فیصلہ آباد تقریر کرتا پا, بندے نے پرچی لکھی, میں آکھیا پتر مینوں بیوہ دے, میں اج ٹانکا لا کے جاواں گا. پہلی تے گل ہے میں کہ تیری میں بیوہ ویکھاں بھی یہ کیڑی ہے جڑا کسے موقع تے نہیں نکلدی, ربیع الاول ہی نکلدی ہے. تے آج میں آکھیا بھی جڑے چاچی انہاں دی چاچی موئی ہوئی ہے نا, بس تساں بہو آج موڑ تساں پرنی گئے ہو جناب. میں کہا پرچی والیا بیوہ دے, کہوں کتھوں لایا وے. انہاں دا علاج ہے بھائی جان, سب ڈرامہ ہوتا ہے, بیوہ کو دے دو. حالانکہ اے ساڈے بھائی میلاد کرانا لے بیٹھے نا, یقین کرو اے تواڈے مجمع دے وچ کتنے ایسے ہونے جڑے حضور دے میلاد دے مہینے دے وچ بالخصوص اور بالعموم ہر مہینے دے وچ نبی پاک دی امت دی خدمت کردے ہونے, اور کیتی کرو خدمت. اور ادھر ویکھیا جے شہراں دے وچ نا میلاد کمیٹیاں والے لوگ غریب بچیاں دی شادی کر دین. اور یہ پتہ سلسلہ ہن پردے چ کیوں گیا ہے, اے سن لویا ہے. ہویا یا چند بچیاں دی شادی ہوئی نا, تو اگوں کو کتے بندے ٹکر گئے, انہاں چھوری نو تانے دیتے, تانوں تاں پیو پرنا ہی نہ آ سکدا, تانوں تاں میلاد والیاں پرنا آیا. ایہو جہے بغیرت بھی تاں ہیں نا. اس واسطے ساڈے علماء نے فرمایا تسی کسے بچی دی شادی کرنی, چپ کر کے انہاں دے گھر ہر شے پڑھاؤ, انہاں دا پیو انہاں دی شادی کرے, تاکہ وہ بچی ساری زندگی نا تانے نہ کھاندی رہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اونجا دیو کہ بیوہ پرنا ہو, یہ پرنا یہ تو موڑ بھوک دے ہو. ڈھلے ہی پہ بیٹھے ہو یار ہیں. ابھی اجے دی طبیعت خراب ہے تے آ حال ہے, جے صحیح ہوندی تو مڑ کی کرے آ. لیکن میں تنوں آکھیا کرسی نال وفا کر کے جاواں گے. آئے جو ہیں عزیزان گرامی قدر, بات اے عرض کردہ پیاں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا جو میلاد ہے اس کی جھنڈیاں لیٹیں دے کر پریشان نہیں ہونا چاہیے. یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوقت اور عظمت کا اظہار ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور اگے تانا ہوندا سی اے میلاد بریلوی کردے نے, ہندوستان والے پاکستان والے. سوشل میڈیا دے نقصان بھی بہت نے, پر ایک فائدہ اے ہے, سندھ ہوے یا ہند ہوے, امریکہ ہوے یا افریقہ ہوے,
یورپ ہوئے یا پھر عرب دے ممالک ہون، ہر جگہ تے 12 ربیع الاول نو کھول کے ویکھی ساری کائنات حضور دا جشن کر دی ہے. تو میں کہ اگے تسی کہندے سی بریلوی کر دیتے، اے ہن سارا جہاں ہی بریلوی ہے تے تہاڈی اوقات کیا ہے پھر ہے؟ سمجھ آ رہی ہے حضرات؟ یہ دا مطلب ہے میلاد دے منکر تھوڑے نے، کرن والی پوری دنیا ہے. اگے تو کہتے سن بریلوی کلے کرتے ہیں، ہوں سمجھ آئی جے؟ میں کہ سارا جہاں ہی بریلوی ہے تو مڑ تسی کون ہو؟ اور آج کل یہ بھی سوشل میڈیا پہ جملہ بھاگ رہا ہے ہمیں بریلوی نہ کہا جائے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ انداز غلط ہے. سمجھ آ رہی نا؟ بریلویت کوئی نیا مسلک نہیں ہے، نیا مذہب نہیں ہے. اصل میں ہوا پتہ کیا تھا؟ ادھر دیکھیں میری طرف، آپ کو مسئلہ سمجھاؤں کہ بریلوی لفظ کیوں لگانا ضروری ہو گیا. ادھر دیکھیے، اعلیٰ حضرت کے زمانے سے پہلے تک سنی تھے، اور جو بھی نیا فرقہ تھا اس کا ایک نام ہوتا تھا. یہ جی جہمیہ ہے، یہ جی کرامتیہ ہے، یہ جی معتزلہ ہے. توجہ ہے نا جی؟ تو یہ باطل فرقوں کے نام ہوتے تھے. جب اعلیٰ حضرت کا زمانہ آیا نا تو جتنے بے ادب اور گستاخ لوگ تھے انہوں نے بھی اپنے آپ کو سنی کہنا شروع کر دیا. اب دو فکریں کھڑی ہو گئی، ایک فکر تھی ادب اور پیار والی، اور ایک فکر تھی بے ادبی اور گستاخی والی. جو ادب اور پیار والی فکر تھی اس کا نام تھا بریلوی. یہ اعلیٰ حضرت نے فکر دی تھی. اب ہوا کیا؟ ادھر دیکھیں، آج بھی یہاں اگر پاکستان کے کسی ادارے کا کوئی بندہ بیٹھا ہے نا تو آپ اسے پوچھ سکتے ہیں، جب بھی لفظ آتا ہے نا مسجد مدرسہ یشر، مسجد کے دیا جی اہل سنت و جماعت، اگو ایڈا سارا کھانا ہوں ہے. وہ آدھے نے بھی اہل سنت تو سنیا چگے دو شیاں ہی نے، دو شیاں، یا دیوبندی ہے تو یا بریلوی ہے. وہ آدھے نے سنیوں بھی آدھے سنی تو بھی آنا ہے، پر تو دیوبندی ہے یا بریلوی ہے؟ تو دس تیرا کون ہے؟ اور اگلی بات بھی بتاؤں، بریلوی کی میں وضاحت کر چکا ہوں، بریلوی عشق کا استعارہ ہے، بریلوی ادب کا نام ہے. سمجھ آ رہی نا؟ میں تو انہوں مقدی مقامہ او جدو آدھے نا بھی سنی تو تم ہیں، سنیوں بھی نے، پر اے دس عاشق ہیں یا منافق ہیں؟ اس وقت وہاں پر لفظ بریلوی لگانا پڑتا ہے. اور ادھر دیکھو ایتھے پاکستان دا اے ساڑھے بھائی جواز صاحب بیٹھے نے، ساڑھے حضرت علامہ صاحب، اے مولانا صاحبان بیٹھے نے، جنہاں دا کوئی تعلق تھوڑا جا امن کمیٹی دے نال ہے یا پھر تہاڈا آنا جانا ہے ایجنسیاں والےاں دے کول، یقین کرو لفظ بریلوی آ جاوے نا پاکستان دے ادارے بھی پرسکون ہو جاندے نے. کیونکہ لفظ بریلوی دا مطلب ہے حضور دا عشق، صحابہ دا عشق، اہل بیت دا عشق، ولیاں دا عشق، نہ گستاخی نہ بے ادبی، میلاد آلے، 11ویں آلے، درود آلے، نبی پاک دے نعرے آلے، صحابہ دے نعرے آلے، اذان تو پہلو صلاۃ و سلام آلے، حضور دے علم غیب آلے، حضور دے حاضر ناظر آلے، حضور دے کمالات آلے، حضور دی مہربانیاں آلے. ایسا ہی ہے جناب. یقین کرو جدو لفظ بریلوی آ جائے نا وہ آدھے نے بس ہن خیر ہے. میرا ایک دوست سی پولیس والا، وہ مینوں دسا کہ سمر صاحب میں تمہیں بریلویاں دا وعدہ دساں. میں کہا دس. کہ اللہ دی قسم ہے جدو بھی تہاڈا جلوس ہوندا ہے، جلسہ ہوندا ہے، اسی آئیے نا دو کام ساڑ نال ہوندے نے، ایک تو تسی عزت بڑی دیندے ہو تے دوआ تن کے کھواندے ہو. اگلی گل سنیا ہے، انہیں آکھیا بھائی جان ایک کام ہور ہوندا ہے، آئے میں مٹھی جائی گل کروں سمجھ انہیں تے بولیا ہے نہیں تے کوئی رولا نہیں. اس آکھیا دیکھو ساڈی نوکری ہے، اسی جانے آئے کسے دا بھی جلسہ جلوس ہوئے اسی جانے آئے. اس آکھیا پر جتنی خوشبو بریلویاں کولو آوندی ہے کسے ہور کولو نہیں آوندی. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرت؟ بریلوی ہو اور میں تو ویسے ہی حضرت عطار دا مرید ہوں، میرا تو پیر ہی خوشبو والا ہویا. لیکن میں جڑی بات عرض کردا پہلے لفظ بریلوی اے ادب اور محبت اور عشق اور خالص پن دا استعارہ ہے. اور یہ دو فکرہ نے، ہن آدھے نہ اسی دیوبندیاں نہ بریلویاں، بھائی مڑ کے شاید مڑ ہجنا ہے. جزاک اللہ. اچھا یہ خوشبو ہے جی. مدارس کے طلباء کے لیے کوئی مشورہ عنایت فرما دے، بندے دے پوتر بن کے پڑھیا کر. بولو سبحان اللہ. مشورہ تو ایو بنتا ہے. ہاں بہت شکریہ بھائی، اللہ آپ کو کہتا تو میں کہ بندے دے پوتر بن کے پڑھو، چسکے نہ لیا کرو. بہت اچھے، اللہ آپ کو خیر و برکت دے. تو بھائی جان یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. میں تمہیں ایک گل سنا دینا. گولڑا شریف دے ایک پیر صاحب گزرے نے، حضرت بابو جی سرکار. سمجھ آ رہی ہے جی؟
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਔਕਾਫ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਇਹਦਾ ਰਕਬਾ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਲਿਖਵਾਇਆ। ਖਾਨਾ ਆ ਗਿਆ ਬਰੇਲਵੀ ਵਾਲਾ। ਮੁਫਤੀ ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫੈਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬਰੇਲਵੀ ਹੋ ਦਿਓਬੰਦੀ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਗੋਲੜਵੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਾਕਾ ਉਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਬਰੇਲਵੀ ਨਾਲ ਦਾਲ ਗਲਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿਓਬੰਦੀ ਲਿਖਣਾ, ਦੋ ਹੀ ਫਿਕਰਾਂ ਨੇ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮਕਤਬਾ ਫਿਕਰ ਦੱਸ। وہ چونکہ کئی زیادہ ہی ہوندے نا، نہیں ہم تو ہم کیسے چلے جائیں؟ پیر بابو جی سرکار سنے فرمایا کی رولا ہے؟ انہاں کہہ رہا مفتی آدھا پہ ہے بھئی جناب اسی بریلوی نہیں اسی گولڑوی ہیں، جب کہ ایتھے دو ہی کھانے نے سرکار، یا بریلوی لکھنا پڑا یا دیوبندی، ہن دسو تسی کون ہو؟ بابو جی سرکار جلال چاہ گئے، آپ نے فرمایا لکھو یا اسی بریلوی ہیں، اسی کوئی ہیجڑے ہیں؟ بھائی جان دو ہی گلاں نے، یا بابو جی سرکار دے آکھن تے بریلوی بن جاؤ تے یا ہیجڑے بن جاؤ، دسو کی بننا ہی نہیں؟ توجہ ہے؟ بریلوی مسلک نواں نہیں ہے، ایدے ویکھیا میں تانوں دسنا، بریلوی اہل سنت دی غیرت دا نام ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ یار کیوں ان لفظاں دیاں جناب کھینچا تانی شروع ہو گئی، میں بریلوی نہیں، اور جڑا اعلان کرنا لبا آئے آصف اوے بہ جا اوے سلطان رائی دیا پترا اب بہ جا تھلے، اے گلاں کرنیاں بند کر دیو، اے درباری مولویاں پیراں نو مروایا جے مینوں صحیح پوچھو تا۔ یقین ایسے واسطے پیر دیاں چار شرطاں نے، سب تو پہلو صحیح العقیدہ سنی ہوئے، دوسرا عالم ہوئے، تیسرا با عمل ہوئے، تے چوتھا صاحب اجازت ہوئے۔ پیر اگر خود عالم ہوئے نا تے خود تقریراں کرے تے کوئی رولا ہی نہ پوے، آپ بہ جادن صدارتاں واسطے تے یہ کھلیاں چھاڑ دیندے بات تو چبڑا مرندے، ہن گل سانبھی نہیں جاندی، سنبھالو۔ ہن پتہ کیا ہمیں اعلیٰ حضرت والی بریلویت چاہیے، تو میں کہا سانو بھی سارا کچھ امام حسن والا ہی چاہیے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور ادھر میں تمہیں دساں اب بھائی جان لوگ بریلوی تو پتہ کیوں بھائی دے نے میری گل ہن سن لویا ہے، دیکھو موقع دیتا ہے تے پتر سننی تے پہنی ہے نا۔ بھائی جان جڑا اپنیاں شادیاں تے گھوڑے نچاوے مڑو بریلوی کیویں لکھواوے؟ جڑا روکھڑیاں نو سدے شادیاں تے جے دیکھو ساتھ ساتھ ہیں نا شخصیت پرستی چ نہیں حقیقت والا بندہ ہے تو وہ بولے دعا منہ تلے رکھے۔ جدو تسی بریلوی بننا ہے نا آلہ حضرت صاحب نے تے وہ جی میں آدھنے پا لمیا لینا ہے، عقیدہ سدھا رکھو۔ دیکھو لوگ آسان سمجھتے بریلوی تو ایمیں نہیں بھائی دے، بریلوی بنن واسطے ضروری ہے کہ تیرا عقیدہ ہوئے کہ اس کائنات وچ نبیاں تو بعد اگر سب تو افضل ہے تو دا نام ابو بکر صدیق ہے۔ صحابی نبی جنتی جنتی والدین نبی جنتی، ہن جنہاں دا عقیدہ نہیں انہاں دا بھجنا ہے، جزاک اللہ، جنہاں دا عقیدہ نہیں انہاں دا بھجنا ہے بیچارے ہاں۔ اور بریلوی ہون واسطے ضروری ہے، وہ فرماندے نے ہر صحابی نو منو وچے ابو سفیان تے امیر معاویہ، ہن جتے کھلو کے انہاں دے خلاف منہ ماریا جاؤ کہ میں بریلوی اپنے آپ نو اکھان نا، غلط بات ہے پتر۔ پردے چ گلاں سن لیکن جان بوجھ کے کڈوائیاں نے، نہیں ہونا چاہیے، غلط بات ہے۔ اور میں نے دیکھو کسے بھی میں نا جی اعلیٰ حضرت دا تغلب ہے اور تصرف ہے، پاکستان دے کوئی مدرسہ سنیاں دا ہوئے میں نے لفظ بریلوی تو بغیر تو رجسٹر کرا کے بھی کھا، جو انعام آکے گا میں تینوں دے مانگا۔ اعلیٰ حضرت دا تسلب اور تغلب ہے، جاندی کرو یار۔ اعلیٰ حضرت نے کو نواں مذہب دیتا ہے، 1400 سالہ مذہب نو آسان کر کے تواڈے سامنے دسیا ہے، اینو آدھے نے بریلوی، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لوگوں نے تماشے بنا لے اور کوئی میں فلانے اسی فلانے نہیں اسی فلانے، اور آج کل ایک دلیل ہے اعلیٰ حضرت تو اپنے آپ کو بریلوی نہیں کہتے تھے، تو میں کہا امام اعظم اپنے آپ کو حنفی کہندے سن، نمی سن لا بھائی۔ اعلیٰ حضرت تاجدار گولا پیر میر علی شاہ صاحب اپنے آپ کو گولوی کہندے سن، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اپنے آپ کو چشتی کہندے سن، وہ بولو نا، کمال والی گل ہے یہ تو کاکھی نہ پلے رہا۔ گل یہ نہیں ہے، گل ہے کہ جو مشہور ہو جائے نا اس کی نسبت کو قبول کرنا یہ سنیوں کا کام ہوتا ہے۔ میں نے کوئی اتاری آکھے، چشتی آکھے، نقشبندی آکھے، گولڈوی آکھے، اللہ دی قسم ہے میں ٹھر جانا سارے میرے سائن ہیں۔ بھاگتے کیوں ہو یار؟ بھاگنا نہیں چاہیے، اس سے تلخیاں پیدا ہوتی ہیں، اس سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ ہن مسئلہ نہیں سانبھیا جاندا، کدی یہ کیا یار چنگا بھلا کم ہوندا پیا سی، نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر مہربانی فرما دے۔
توجہ میرے حال آپ اتر ٹائم بہت ہو گیا ہے. اللہ اکبر. یار مرزے دی ہوں میں کیڑی کراں. بس اصل گل ہے با کو صحت وال ہوں تو وت میں وٹ کٹدا ساریاں دے. ہوں میں اپنے ہتھوں مجبور ہوں. میں ویسے اپنی طاقت جتنی میں اس تو میں زیادہ زور لائی بیٹھا. میں تمہیں صحیح دستا پیا, یقین اللہ تے فرماؤ. جتوں تک گل مرزے دی ہے نا جی, یاد رکھو اے آزاد خیال لوکاں دا تسکین دا سامان ہے. جڑے نا لنڈا جا دین چاہیے, کلمہ ہوئے اس تو بعد کچھ بھی نہ ہوئے. نمازاں کہہ رہا صرف فرض ہیں, باقی تو شاہی کوئی نہیں. ترابی شاہی کوئی. اکٹھی نماز, ہاں اکٹھی نمازیں آپ پڑھ سکتے ہیں. میں کیا پھر سال دیاں چھٹیاں لے کے ساریاں کٹیاں نہ پڑھ لئیے. یعنی لنڈا جیا دین, لنڈا جیا. یہ جڑے کالجی منڈے نا پڑھن والے اوارا کڑیاں دے پیچھے بھجن والے, یہ انہاں خنزیراں دا امام ہے. ہاں ہاں, یہ انہاں خنزیراں دا امام ہے. اور کہنا بابے تے شاہی کو نہیں, بابے تے کری کچھ نہیں سکتے. تو میں کہ میرے بابے نے ویسے سرے داستے کیتا بھی تینوں گھروں نکلن جوگا چھڑی آئی نہیں. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اور ختم نبوت دا فیصلہ چیف جسٹس نے 2 باری غلط کیتا ہے نا, تو کہندا ہے تسی بدلوا کے وکھاؤ. میں کہا مرزا بدل گیا ہی. صدقے جاواں تہاڈی چپ تو ماشاءاللہ کیا ہاضمہ ہے. وہ بدل گیا. دیکھو ایک پہلے بھی مرزا آیا سی, اے بھی مرزا ہے, وہ بھی بغیرت, اے بھی بغیرت. او دی تصویر اے دی رلا لو, جو پیو پترن لگ گیا تے گل ہوئی. یقین اللہ تے کرو, ایسے حرامی یقین کرو. اور اگلی گل سنیا ہے, او بھی گستاخ تے بھی گستاخ, لیکن مزے دی گل ہے او نو بھی میرے بابیاں ہی تنیا تے اے نو بھی میرے بابیاں ہی تنیا ہے. مرشد طور پر نور کی برسات ہو, مرشد طور پر نور کی برسات ہو. بابے کاری کوئی نہیں. میں جڑا تیرا بڑا مرزا سی نا, ایک میرے بابے دا نام ہے مہر علی, ایک دا نام ہے جماعت علی. انہوں نے رڑا ہی کٹ کے رکھ دیتا ہے. تے توں تو میری 60 نہیں پچا سکتا. یقین اللہ تے کرو. میں تو کہتا ہوں نا پتر کدی تے پیڑ لا میں. ہاں, اور پھر پتہ کیا ہے, مولوی صاحب نے سخت زبان استعمال کرتے. میں کہ ہاں میں سیمنٹ جو کھاندا رہنا, سخت زبان دا پتر نہ ہوئے. تو ساڈے بزرگاں دے خلاف بھوکے اور کہیں کہ سارے دے سارے جناب قبراں پٹو تے وچ کچھ بھی نہیں, تے فلانا ہے تے بابے شیخ کوئی نہیں, تنا بابوں کا خدا اور کتابوں کا, اور تو سارے نو مشرک ثابت کریں, اور میں تیرے واسطے ادب دے لفظ بولنا, تیری مت دھوڑ کٹ کے رکھ دیاں گا. اور الحمدللہ میں نو اعزاز حاصل ہے, جی میں اس مرزے دی پھٹی میں پوچھی ہے نا, کسے نے پوچھی ہوئے. ساڈے علماء کتاباں کھول کھول کے بولو, میں کوئی کتاباں والا نہیں جی, ہو جائے منہ ہو جائے چاٹ. یہ علاج یہ بنتا پیا جناب. توجہ ہے نا. گندا ترین انسان ہے, قسم خدا دی گندا ترین انسان ہے, منہ دی بواسیر. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات. گندا ترین انسان ہے. دیکھو نا, اگر ایڈا ہی حق تے ہے تو باہر نکلے نا. 1400 سالہ امت نو جناب علی فارغ کیتی جاندہ ہے. اور اے علماء بیٹھے ہو, اے روایت ہے نا, فرمایا بندے دا کمینہ پن جدو ظاہر ہوندہ ہے, وہ پتہ کی کردہ ہے, اسلام دے پہلے بزرگاں دے خلاف بھوکنا شروع کر دیندہ ہے. یہ تو روایت دستی پہ یہ بندہ کمینہ ہے, یہ بزرگاں دا مخالف ہے. اگر ایتھے بزرگاں نے دین دا کام نہیں کیتا, بزرگاں نے اسلام نہیں پھیلایا, تو موڑ تیری امی جی نے پھیلایا تو دا نام تو دسنا کون ہے. یہ میرے بزرگ نے جنہ پھیلایا. اگر یہ بزرگ نہ پھیلان دے تو میرا چاہنا تیرا نام بھی رنجیت سنگھ ہی ہونا سی. اور ایتھے اگر کوئی مرزے دا منن والا بیٹھا, میں چیلنج کرنا, اگر وہ دے تسی مینوں ادب بھی کھا دیو نا, ادب تو خالی. اور دوسری بات, مرزے دا منن والا مینوں 5 وقت دا نمازی بھی کھا دیو, مرزے دے منن والا مینوں صحابہ اہل بیت اور ولیاں دا با ادب بھی کھا دیو, ناممکن ہے نا جی. یہ دا کیا مطلب ہے؟ دین دا مطلب ہے کہ تو کتے پیدا کر. میں مرزے نو پوچھنا چاہنا, تو جو گلٹریے پیدا کیتے نے, میں پوچھنا چاہنا دین دا یہ مطلب ہے؟ داتا صاحب فرمایا الدین کلہ ادب, دین سارا ادب دا نام ہے.
مرزے دا کوئی منن والا اتنے بیٹھا ہے سوائے اس گل میں نہ بحث کر لا میں نہ بحث کر لا. وہ بحث ہی کرنی ہے یا کوئی نمازاں بھی 5 پڑھدا ہونا ہے؟ نہیں پڑھے گا. اور ویسے بھی میں تمہیں عرض کراں گا ادھر ویکھیا ذرا ساڈے بھائی جان ویڈیو بناؤندے بیٹھے سن سنیپ چیٹ تے ایڈا اترا کیمرہ ہے نا بندہ کالا ہوندا ہے تے چٹا نظر آوندا ہے. ہن ہسدے پئے سرخی پاؤڈر. پہلو میں سمجھدا سی بھی بیوٹی پارلر والیاں بیبیاں جڑیاں نا انہاں جلدی نہیں بخشیاں جانا. پہلو میں سمجھدا سی جو ٹپ ٹاپ کر دیاں دمی مال ہی ہور نکلیا ہوندا ہے جدوں منہ دھوندیاں. ہن میں آکھیا سنیپ چیٹ والا بھی نہیں جاندا. ایڈا دھوکھا ہر بندہ ہی چٹا ہے. اور میں تمہیں یہ گل میں کیوں کیتی ہے صرف نا تمہیں جگاون واسطے اس ادھر میں ادھر وکھیا ہے اس واسطے توجہ دے نال. بھائی جان کیمرے دے فوٹو دا اتنا دھوکھا ہے نیٹ والے فوٹو دا اتنا دھوکھا ہے تے نیٹ والے مولوی دا کتنا دھوکھا ہوئے. میں تمہیں اشارہ دیتا ہے نیٹ تو دین نال ہے. اچھا ایک گل تے دسو مینوں دسو کہ پوچھاں تہاڈا کوئی بندہ بیمار ہو جاوے کدی تسی آکھیا جلدی نیٹ کھولو 10 ہوئے تے ڈیڈے پیڑے تے 10 کیڑی گولی تے لے کے آ کھوا. یار دیکھو نا میں پوچھا ہوں جو بنا ہے کی بنیا جناب میں نیٹ ہے نا نہیں جی نیٹ کھولو نیٹ سے ہر چیز پتہ چل جاتا ہے. یار بندے دا پتر بن نیٹ کھول کے دوائی لب کہنا نہیں ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا. نیٹ کھول کے مولوی بھی نہ لب تینوں عالم دے کولو جانا پینا ہے. میں کہا کیوں نہیں جانتا نیٹ والیاں دوائیاں دے کہندا جان دا مسئلہ ہے تے میں آکھیا ادھر ایمان دا مسئلہ ہے. ہن سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات نیٹ والے جدوں نیٹ کوئی نہیں سی ادو کی خیال ہے کسی نے کوئی دین دا کوئی نہیں سی پتا دسو نا مینوں پتا سی نا جی. اور جتنیاں نوں پتا سی سارے با ادب بھی ہوندے سن تے ہر تیسرا بندہ اللہ دا ولی بھی ہوندا. ہن نیٹ والے نے سوائے سوالاں تو اور سوائے بے ادبیاں تو اور شے ہی کوئی نہیں. جاندی کرو یار اپنے اندر ادب لے کے آؤ. یہ فتنے اجے بہت شکلاں دے وچ آنے نے. فتنہ نہیں. حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری آپ فرماندے سن ہر شے بدل لویا ہے مکان دکان گڈی سوٹ عقیدہ نہیں بدلنا عقیدہ پرانا رکھنا ہے. تو گل ہے کہ نیٹ والے پاسے جاندے ہو نیٹ تے ہور چیزاں بھی بڑیاں نے جناب. ہر چیز دی سرچ کر کے تو کڈ صرف دین نو آسان ہدف سمجھ لے آئی نہیں. ادھر ویکھ میں تینوں حدیث سناواں جے جاگدے بیٹھے ہو. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جدو دین کسی کولو لیندے ہو نا فرمایا فنظروا عمن تاخذون دینکم اے ویکھیا کرو بھی جدے کول میں دین لیندا پیاں اے ہے کون. اودی پہچان پیدا کر. ویکھ اے گستاخ ہے بے ادب ہے کون ہے ادھر بیک گراؤنڈ کیا ہے انہیں کتھوں پڑھیا ہے. نیٹ تو پڑھ کے تو مڑ بندے مرزے ہوری بن دین تے کتاباں پڑھ کے بندے محدث اعظم بن دین غزالی زمان بن دین. سمجھ آ رہی ہے آپ اس واسطے یہ مرزا جڑا ہے نا جی اس تو بچو. اور ہن تا سارے نوں پتہ لگ گیا پھٹی پوچی گئی سمجھا. ہن سارے نوں پتہ لگ گیا ہے بھی یہ منہ دی بواسیر ہے اینوں بھوکن تو سوا کم کوئی نہیں اینوں ویو چاہیے نے. اور ہن جڑے نال ہولی ہولی وہ بھی چھڑ کے سارے سائڈ تے ہو گئے. او بھائی جان ایو کچھ ہوندا ہے. داتا صاحب دے دربار تے اور بابا فرید صاحب دے دربار تے دھماکے ہوئے رش کم نہیں ہویا. مرزیا تیرے بھوکن دے نال رش کتھوں کم ہو جانا کچھ بھی نہیں ہونا. میں پھر کیا دیا دکاناں بند کر دیتیاں. میں کہ میرے نبی نے فرمایا 73 ہونے نے 72 جہنمی دے ایک جنتی ہونا ہے. تو ٹیل لا لا میرا پوتر یہ 73 بڑھنا ہی بڑھنا ہے. یہ 73 بڑھنا ہی بڑھنا ہے کیونکہ انہیں آکھیا جے دی گل کدی جھوٹی ہوئی نہیں. لیکن نبی پاک کو پوچھا گیا سچا کیڑا ہے فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. اس عقیدے پر رہو. اللہ کریم ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. اللہ اکبر. مرزائی جڑا نا مرزائی یہ کافر ہے یاد رکھ لو. ساڈی آئین پاکستان دے وچ بھی لکھیا ہوا ہے یہ نہ مسجد بنا سکتے نہ تبلیغ کر سکتے نہ ہی شعار اسلام استعمال کر سکتے نہ ہی یہ قربانی کر سکتے. جدو بھی کرن چپ کر کے تھانے درخواست دیو منٹ تو پہلے سارا کام ہو جائے گا. تو جے نہ کرے
دوئی درخواست دیو اپنے علماء نو دسو کیوں نہیں کام کردا بھائی، اور ان کام کرنا پائے گا، بالکل یہ کام نہیں کر سکتے۔ دوسری بات ہے کہ مرزائیاں دے نال جڑا اختلاف ہے نا اج دے وکھیا ہے، وہ پتہ کیا ہے، مرزائی اپنا نواں نبی ڈکلیئر کر دین تے جے نواں نبی ڈکلیئر کر دیو نا، ایو کفر ہے، ایو ارتداد ہے، تے کافر بن کے رہو۔ دیکھو نا ساڈے ملک دے اندر ہندو بھی ہے نے، کافر بن کے راندے پے نا، انہاں کدی یہ تو نہیں آکھیا کافر ہو کے پھر نہیں ہم مسلمان ہیں، قادیانیاں دے قصور ہیں کافر، لیکن کہتے ہیں اسی مسلمان ہیں۔ اے اصل جرم، اے اصل جرم۔ ہن سمجھ آئیے آپ حضرات؟ بھائی جان یہ کافر نے، یہ مرتد نے، انہاں دے نال نہ ساڈا کلام، نہ طعام، نہ جنازہ، یہ مسلمانوں دے قبرستان دفن نہیں ہو سکتے۔ ایک بندہ آگے کھڑا ہو جا میں نہیں دفن ہونے دینا، پورے پاکستان آ کے دفن کر جاوے تو گل تو کچھ نہ۔ ہاں اللہ دی قسم ہے، ایک بندہ کھڑا ہو جاوے اور اللہ تینوں ایڈی طاقت دے گا تو خود حیران ہوے گا، یار میں کلا کھلوتا تو سارے ڈری جاندے نے۔ وہ دی وجہ کہ حضور نے فرمایا جڑا ختم نبوت دا کام کرے وہ دی کن تے مصطفیٰ دا ہاتھ ہوندا ہے۔ دوستان گرامی عرض کردہ پیاں کہ اے بالکل جویں آدن نہ بیا باقی فرقے نے تے اسی طرح شاید اے کوئی فرقہ ہے، کوئی یہ فرقہ نہیں ہے، اے بالکل کفر ہے اور ارتداد ہے، بالکل انہاں دے نال ساڈا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کریم ساڈی حاضری قبول